سطح پر قانونی اخلاقی اور روحانی سطح پر کوئی اس کی کوشش آپ جا رہے اب اگر تو آپ کے پاس بدلہ لینے کی قوت ہے تو آپ دو میں سے ایک چیز چاہیے. اگر آپ ذاتی طور پہ اس کا بدلہ لے لیتے ہیں، آپ اس کو قوت ہے تو اس کو بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ خود اس کو معاف کر دیں گے اور آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ معاف کرنے کے نتیجے میں اس کے اندر اصلاح کا مادہ پیدا ہوگا، تو معاف کر دینا آپ کی اپنی ذاتی ترقی کے لیے، آپ کے اپنے ترقیوں کے لیے، آپ کی روح کی بالغی کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اگر آپ اس کو چھوڑ، معاشرے کے اعتبار سے وہ انتہائی خراب ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آگے جا کر کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا. اس کے بدلے میں اگر آپ کسی کے جواب میں ابھی اس کو تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ لگ دے گا تو آنا وہ بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جب دعوت کے مرحلے میں غصہ آتا ہے تو معاف کر دینا، لیکن جب اقامت ہو جاتی ہے، جب نظام قائم ہوگا، نظام قائم کرنے کے اعتبار سے اس میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے ہوش مندو، قصاص بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے. اس لیے اگر قصاص کے بدلے میں، اگر جان کے بدلے میں جان، قصاص کا معاملہ شروع ہو جائے گا پھر امن ہوگا. اگر جیسے عالمی دنیا کا تصور ہے کہ جی وہ تو قتل کر دیا، ہم نئے بندے کو کیوں قتل کریں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ بڑے سے بڑے مہذب سے مہذب اس معاشرے کے اندر بھی موسٹ ہینس قسم کے کرائم جو ہے دنیا میں ایسا بدلہ. تو جب ان پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں. لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انفرادی زندگی میں بھی یہ کہ یہاں پہ وہ حدیث بھی لاگو ہوتی ہے کہ مومن وہ ہے جو ہاتھ سے روک دے منکر کو، اور طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. یہ کنیکٹ ہو سکتی ہے آیت وہاں پہ بدلہ لیتے ہیں جی، جو اس والے سے جب مطلب جو نظام دو کیفیت ہے. ایک تو دعوت دے رہے ہیں، اس دعوت کے مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو بھی پتھر لاتے ہیں، اوجڑی پھینکی جا رہی ہے اس سے. حالانکہ اس وقت 50 سے زیادہ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجموعون ہے. حکم ہوتا تو ان کو ایک بندے کی ٹکا بوٹی کر دیتے ہیں، لیکن دعوت میں. اس کے برعکس آپ دیکھیں جب نظام قائم ہو گیا، اسی مرحلے میں سیدہ سمیہ سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ بے احمانہ تعلق رکھو. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے کہ حدیث میں وہ یا علیہ السلام اتنا موالد مجھے اے علیہ یاسر کی گھر والے ذرا صبر کو، تمہارا والا جان. اس کے برعکس مدینہ منورہ میں غزوہ موقع کس وجہ سے ہوا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفیر آقا بھیجا، اس سفیر کو قتل کر دیا. اس کے نتیجے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 3000 کا لشکر بھیجا، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر 40-30 ہزار کا لشکر لے کے خود پہنچے اس جگہ پر. وہ کس لیے ہوئی؟ اور اس ایک بندے کی جان زیادہ قیمتی ہے، سیدنا یاسر کی قیمت نعوذ باللہ کم کی. اس لیے نہیں کہ وہ مرحلہ تھا اقامت کا، وہ نظام کا نفاذ. جب نظام کے ساتھ نافذ ہوگا تو پھر باقاعدہ عدل کا نظام جو ہے وہ دیا جائے گا. جب دعوت کا مرحلہ آ گیا تو اس کو معاف کر دینا، کوئی موجود یہی ہے. البتہ یہاں پہ جو سمجھانے والی فَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ بے شک ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. اس برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی ہے. عدل یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہوتی ہے، کان کے بدلے کان، انگلی کے بدلے انگلی ہوگی، دانت کے بدلے دانت. یہ نہیں کہ ایک دانت ٹوٹا تو پورا جبڑا توڑ دے. تو سزا اتنی، جتنی ظلم کیا اتنی سزا. من عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اب اس کیفیت کے باوجود کوئی ذاتی طور پہ اگر معاف کر دیتا ہے اور صلح کر لیتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. انہ لا یحب الظالمین. اللہ رب العزت کسی کو ظلم کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. ولا من انتصر بعد ظلمہ. اور پھر ظلم کے بعد جو اس کا بدلہ لیتا ہے یا اس کی مدد اپنی مظلومی پر اس کا بدلہ لینا چاہتا ہے، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ. اس پر کوئی ملامت نہیں ہوگی. اس کا بدلہ قتل. ابھی 4 ماہ پہلے یہ جو واقعہ ہوا سعودیہ میں بڑا سوشل میڈیا پہ، آپس میں کزن بیٹھے بیٹھے کھیل رہے تھے تو آپس میں کسی بات پہ جھگڑ پڑے تو چھوٹے نے بڑے قتل کر دیا. اب وہاں پہ تو قتل کا بدلہ قتل بھی جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا. اگرچہ امریکہ کا بڑا دباؤ اس پہ. تو وہ جب عدالت نے سارا کیس سنا اور فیصلہ ہو گیا کہ قتل ہوگی، تو اس کے بعد اس کے قبیلے والے آپس سے کزن سے تھے، چچا تائی کے بیٹے تھے،
وہ اپنے پورے کے پورے بال بچے لے گئے ان کے گھر میں چلے گئے اور آگے اپنی جو عزت اور شرف کی چیز ہوتی ہے ان کا وہ جو رومال ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے ان کے قدموں میں رکھتے ہیں اور بزرگ جو تھے وہ اپنے جو اپنے گال زمین میں لٹکانے لگے کہ جی سارے کو تاوان لے لو تو کرتے رہے ایک ہفتہ تک انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا نوجوان قتل ہوا ہے ہم تو قتل کے بدلے میں قتل ہی دیں گے. انہوں نے پھر وہ قتل کے بدلے قتل کروایا. وہ الگ بات ہے اس قتل ہونے والے دوسرے بندے کے خاطر بڑے مغفرت کی دعائیں لوگوں نے بڑی مغفرت کی دعائیں وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے لیکن جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اگر وہ اپنی زیادتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی. اس کو یہ نہیں کہیں گے سارا جانتے کو پہلے لوگ گیا گیا تو بندے نے معاف کیا یہ نہیں کہیں گے ذرا سی بھی ملامت نہیں ہے مطلب ان کی عزت ہے تھوڑا بہت تو اللہ کی بات تو تبدیل نہیں ہوتی پاویں پورا ٹبر آ گیا پاویں پورا جب جیسی بڑیاں تواڈے بوئے تے لے کے پھر معاف نہیں کیتا کوئی ملامت نہیں. انما السبیل علی الذین یظلمون الناس. ملامت کے قابل تو وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور زمین پر ناحق طغیان نہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی پھیلاتے ہیں. اولئک لهم عذاب الیم ایسے لوگ ہیں جن کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا. فَلَمَّنْ صَبَرَ اس کے ساتھ جو صبر کرے وَغَفَرَ اور ایسی کیفیت میں معاف کر دے ان ذلک لمن عزم الامور ایسی کیفیت معاف کر دینا بہت بڑا کام ہے. یہ بہت اونچا کام ہے. اس کے کبھی معاف کرنا بھی پڑتا ہے. یہ چند اچھے آیات تھی ہمارے پانی محترم نے اس کو 1 گھنٹے میں بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں اس کا حق نہیں ادا کر سکا میں نے 2 گھنٹے میں بیان کیا وہاں سے پڑھ لیجیے گا. میں نے 27 منٹ میں اپنی طرف سے کوشش کی کہ اس کو بیان کر لوں کس درجے میں. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ پاک ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جلدی یہ 7 صفات 8 جو ہیں وہ دوبارہ گن لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا. نمبر 1 پہلی صفت ہم نے دیکھی ترجیح آخرت. دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا انسان کا وصف. نمبر 2 کل کا کل بھروسہ توکل اللہ پر. نمبر 3 بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے تو ہر حال میں اپنے آپ کو روکنا بچانا ہے. نمبر 4 جب دعوت کے مرحلے میں غصہ آئے تو غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا کوئی نتیجہ نہیں نکالنا اس وقت اپنے غصے کو قابو کرنا ہے. نمبر 5 اپنے رب کی پکار پر لگتا ہے کرنا. رب کی پکار کون سی؟ اقام الصلاۃ اقیم الدین ولا تتفرقوا اور یہ بھی ہے یاد سارا. اور پھر اگلا بس نماز قائم کرنا. نماز کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ مرکز ہے انسان کی زندگی کا مرکز. اگلا بس ہم نے دیکھا کہ آپس کے معاملات اپنے باقی مشورے سے طے ہوتے ہیں اور پھر یہ کہ جو کچھ اللہ رب العزت کو عطا کیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر ایسی کیفیت میں جب نظام قائم ہو جائے اگر ان پہ کوئی زیادتی ہو تو زیادتی کا بدلہ لیے جاتے ہیں. اب اس کی ساری تفصیل ہم نے پڑھ لی. اللہ رب العزت یہ صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تذکیر الحدیث کے لیے میں معذرت کرنا چاہوں گا مجھے وقت نہیں مل پایا میں بالکل تیار نہیں کر پایا. اگر عتیق بھائی یہ کر دے تو عتیق بھائی کو ذمہ کام بڑا لگا تھا. میں عتیق بھائی میرا بھی نال کام کر میں کر دیتا ہوں. زیادہ اچھے پا جائیں گے. میں بالکل میں دیکھ ہی نہیں پایا انہوں نے. نائٹ ڈیوٹی بھائی نال اصل میں مجھے نا ہلکے میں سٹپنی کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. جب کوئی معاملہ ہوتا تو آ رہا ہے اچھا لگا. ساروں کی ڈیوٹی میں پارٹی چلو کہنے نہیں کوئی نہیں پروفیسر صاحب ہے نا ساروں کی کام کرتی کال پروگرام رکھا ہے سائی والا آج سائی والا کل مطلب صبح کے ٹائم 11:30 بجے حکم ہوا کہ جی سائی وال کوئی بندہ نہیں پہنچ پایا تو تیاری کرو. جی میں کہ جی ٹھیک ہے پروگرام یہ تھا کہ کل شام کو ہی جانا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ تو ہی جا. اچھا پھر وہ اتفاق میں جی کل نہیں اتوار کو جانا. میں کہ ٹھیک ہے جی چلیں اعوذ باللہ ضروری بات پڑھ لیں. جمع صلی تعالی علیہ وسلم اللهم محمد وعلى آل محمد كما باركت على عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ اذا انعم علی عبد نعمتا یحب ان یرا اثر نعمته حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، جب اللہ رب العزت کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں، اس نعمت کا اثر اس شخص پر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب کسی شخص کو کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس شخص پر نظر بھی آئے۔ اب اس کو 3 مرحلوں میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے بنیادی اور انتہائی اول درجہ مادی کیفیت کا درد ہے کہ ایمان والوں کو جب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ مادی رزق، وسائل اور آسائشات ملتی ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا ظہور بھی ہو۔ اب یہ نہ ہو کہ گھر میں تو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں عطا کیا ہو اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہو، یا اللہ رب العزت نے تو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی کمی نہ رکھی ہو لیکن خود کھا پی نہ رہو اور چاند پہ گزارا کر رہو اور جوڑنے پہ لگا رہو۔ یہ اس کا انتہائی بنیادی اور ابتدائی درجے کا۔ البتہ اس میں ساتھ وہ بھی چیزیں بھی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ رکھنا چاہیے کہ خیر الامور اوسط و بہترین وہ چیز ہوتی ہے جس میں نرم اختیار کی جائے، اور وہ جو لوگ جو نمود و نمائش اڑاتے ہیں، نمود و نمائش کے لیے تو سخت اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور اس کو نمود و نمائش کی خاطر اپنے مال کو اڑانے والوں کو شیطانوں کے پائے کرا، اس سے بھی بچنا ہے۔ اب اس کو دوسرا نمبر میں لے کے اللہ رب العزت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ہے تو تمام اعمال قبول ہے، ایمان نہیں ہے، ایمان کے بغیر کوئی بھی بڑے سے بڑی فاؤنڈیشن بنا دیجیے، بڑا سے بڑا ہاسپٹل بنا دیجیے، بڑے سے بڑے لوگوں کو کھانے کھلا دیجیے، بڑا سا سورہ توبہ میں آتا ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا اس کے برابر ہو جائے گا اس شخص کے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت میں اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان کے ثمرات انسان کے وجود سے ظاہر ہونے چاہیے۔ ایمان کے ثمرات 2 طرح کے، ایک اندر کی طرف، ایک باہر کی طرف۔ اندر کی 2 باتیں بھی آپ نے پڑھی، ایک تو آخرت کے بارے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا، اور دوسرا کل کا کل بھروسہ اللہ پر۔ اب یہ بھروسے کی کیفیت اندر کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو بندہ زبان سے نہیں کہتا میں نے اللہ کا بڑا بھروسہ، یہ بندے کے اعمال بتاتے ہیں۔ اور پھر خارج میں کیا ہے وہی بات سورہ جو سامنے پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا الا ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم۔ یہ سورہ حجرات میں ہم پڑھتے ہیں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم۔ کہ ایمان کا اظہار تو یہ حقیقی ایمان تو ایمان والے تو وہ ہے جب یقین کر لیتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر کسی قسم کی شک بھی نہیں کرتے، اور ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے جہاد فی سبیل، اپنے مال سے بھی اپنی جان سے۔ اب اس کو ایک درجہ اور لے گیا، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ شعور دے دیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی میرے پر فرض ہے، دوسروں کو اللہ کا بندہ بننے کی دعوت دینا میرے پر فرض ہے، اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام قائم کرنے کی جدوجہد میرے اوپر فرض ہے۔ اب اس کا ثمرہ نظر آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں کسی کو کوئی نعمت عطا فرمائیں، اس نعمت کا اثر بندہ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ سارے انداز ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے روز جب ہم اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو
اللہ رب العزت کے وجہ سے محمد علی جناح جب آپ کو معلوم ہے یہ لیٹ 20s میں ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ یار یہ کیڑی قوم کا پلے پا رہی آپ کی نہیں لگتا میں کہتا کچھ کرتے کچھ اور جو شام کو مجھ سے مشورہ کرتے شام کو جا کے وائس آئی کو بتا دیتے اور میرے کو پتہ چلتا بارہ اس سے لے بعد میں اقبال دے کہ یار بات تو سمجھا نہیں تو بندہ دیکھ رہا ہے تو چیزیں نہیں دیکھ رہا چیزیں یہ ہے کہ یہ مسلم ایمان والے ہیں اور اسلام اللہ رب العزت کا نظام کیا ہے نا وہ ہمارا مطلب تو وہ ہے تو واپس جب تشریف کو جب بات سمجھ آ گئی تو واپس تشریف لائے تو 37 جو 37 کے الیکشن میں آپ کو پتا مسلم لیگ کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی ساری کانگریس کو ملی اس بات میں دوست نے کہا کہ یار جناح تو کتنے آ گئے ہیں یار چنگا بولا لندن میں اتنا یعنی اس وقت لندن میں رولز رائس اور شوفر ڈرائیور آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں تو ڈرائیور ہمیں رکھ لیتے ہیں 12-15 ہزار میں وہاں پہ منیمم ویجز مقرر ہیں اس سے کم آپ اس کو تنخواہ نہیں مل سکتی اس وقت شوفر ڈرائیور رولز رائس تھی اور اس وقت انہوں نے اپنا جب واش روم بنایا تھا اپنے گھر کا لندن میں جو بنایا تھا ایک واش روم پہ اس وقت 50,000 روپے اس وقت سونا میں اگر 2 روپے کے 3 روپے تولے ہوتا 50,000 روپے اور اس وقت واش روم میں قائد اعظم نے جو جملہ میں سمجھانے کی دعا کر رہا تھا یار تو اتنا لگژریس جو ہے نا اپنا لائف سٹائل اور سارا تمہارا سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ گئے ہیں کیا تمہارے لیے 2 لوگ کی روٹی میں مشکل ہے اتنی نہیں میں اس لیے یہاں پہ آئی کیونکہ کل کو جب میرا رب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں میرا رب کہے ویل ڈن مسٹر جناح یو ڈیڈ یور بیسٹ دس از آور گول آج کہا جاتا ہے کہ جناح سیکولر پاکستان جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے کہ شاباش تم نے اپنے حصے کا کام اللہ رب اس کی توفیق عطا اب مذاکرہ ہے سر ایک منٹ نعمت کا ظہور جو آپ کہہ رہے تھے کہ وجود سے ظاہر ہونا چاہیے مالی بات بھی ہوگی اور جہاد میں آپ نے سبھی کچھ سمیٹ دیا کہ صلاحیتیں صرف کرے ان صلاحیتوں میں قوت گویائی بھی آ گئی قوت تحریر بھی آ گئی اور آپ کا اس میں سلوک بھی آ گیا وہ سبھی آپ کے ایمان کا اظہار کرے گا اور پہلی حدیث جو آ گئی آپ کی کہ بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے یہ انہوں نے آج میرے کنسپٹ بڑے کلیئر کیے اور مجھے اس وقت مجھے اسی گائیڈنس کی ضرورت تھی جو آج کا ہمارا مان ہے یا آپ نے اس کو پانی میں ہمارا ویڈیو ہے اس کو سنیں آڈیو بھی شیئر کیا ہوگا اگر آپ کو وائس سنیں گروپ میں نہیں آپ کو پرسنل میں نے شیئر کیا وہ گروپ میں بھی شیئر کیا پہلے چلیے تنظیم سیرت صحابہ سر تسی اتنے جا کے بیٹھ گئے تسی پھر اتنے کرسی نال رکھ لو کی ہو گیا شام نہیں نہیں کیمرے تو نہیں ڈر گئے چلیے کوئی ڈر گورنمنٹ بندے تسی اتنے اور کوئی کوئی ماجے لے لے اتنے تسی ساڈے معزز رکن جے تے سیرت صحابہ کہنے نے بھائی بڈھا کو سلام نہیں نہیں بڈھا جی اے اس دن یہ بڈھا کام نہیں اتنے تسی کرو کرسی اتنے لے آؤ نا پروفیسر صاحب کے نال بیٹھو آ کے سیرت صحابہ کا موضوع بیان کرنے کے لیے یہ بھی دل کے کانوں سے سننے والا ہے دل کے کانوں سے سننے والا ہے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سیرت بیان کرنے کے لیے کاشان بھائی تشریف لاتے ہیں آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں کاشان بھائی تھوڑا ہی زیادہ ایک چھوٹی سی گل ہے 10 منٹ سے ہوگا پروفیسر صاحب تسی اتنے اوپر نہ آؤ وہ تھوڑے واسطے جگہ انہوں نے خالی کی نہیں تسی بیٹھو یہ اچھا جی مان لو تسی بڑے بھائی چلو امداد بھائی تھانوں آنر دے رہے ہیں پروفیسر صاحب آ جاتے ہیں تھک گیا ہوگا نا ہاں تسی بیٹھے جی واش روم آ گئے آپ کا شروع کریں میں بس کبھی سر اس کمرے میں تشریف لے آئے آج ہمارے
के सहाबा, उसमें हमारे पास जो सीरत सहाबा जो हम डिस्कस करते हैं वो है हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनकी सीरत हम मुख्तसर जो है ना वो मुताला करेंगे। उनका खुश शक्ल, हंसमुख, गहरे जिस्म, दराज कद और ऐसे तीखे खदोखाल वाले के देखने वालों की आंखों को सुकून हासिल हो, आपसे मुलाकात करने वाले की तबीयत मायूस हो और इसे दिली सुकून मुयस्सर आए। इसके साथ साथ आप खुशहाल, मुनकसर मिजाज और बहुत ही शर्मीले थे। लेकिन जब कभी कोई आफत आन पड़ती या कोई मुश्किल वक्त आ जाता तो फिर आप शेर की मानंद चाको चौबंद हो जाते। अलावा अजीम आप जलालो जमाल, तबीयत की तेजी और असर दिल पोज में चमकदार तेज तलवार की मानंद थे। आप हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अमीन हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन जराह अल-फहरी करशी, जिनकी कुनियत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तासरात बयान करते हुए फरमाते हैं कि कुरैश में 3 शख्सियत ऐसी हैं जिनके चेहरे तमाम लोगों से बढ़कर हसीन, जिनका अखलाक सबसे उम्दा और जिनमें हया सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर वो आपसे गुफ्तगू करें तो कतई झूठ ना बोलें। अगर आप इनसे कोई बात करें तो आपको झुठलाएंगे नहीं। मेरी नज़र में वो 3 अजीम शख्सियत ये हैं: हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार इन सहाबा कराम में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने में सबकत की। आप हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद दूसरे ही रोज़ मुसलमान हो गए थे। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान बिन मऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अरकम बिन अबी अल-अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और आपके कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये जो अपने मुसलमान होने का ऐलान किया। हकीकत में ये अजीम शख्सियत वो पहली बुनियादें हैं जिन पर इस्लाम का महल तामीर किया गया। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मक्का मुअज़्ज़मा में शुरू से आखिर तक मुसलमानों को पेश आने वाले तलख हालात में ज़िंदगी बसर की। ऐसी शदीद तकालीफ और रंजो अलम में इनका साथ दिया कि जिन शदीद तकालीफ का रूए ज़मीन पर बसने वाले किसी भी दीन के पैरोकार को कभी भी सामना करना पड़ा हुआ। आप इस दौरे इब्तिदा में साबित कदम रहे और हर सूरत में अल्लाह ताला और रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समीमुल क़ल्ब से सच्चा माना। लेकिन मैदान बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पेश आने वाली आजमाइश इस कदर नाजुक थी कि इंसानी तख़य्युल में भी ना आ सके। हुआ ये कि ग़ज़वा बदर में हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेखौफ खतर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आपके इस जुर्रतमंदाना इक़दाम से दुश्मनों में भगदड़ मच गई। आप मैदान जंग में इस तरह बिछड़े हुए चक्कर लगा रहे थे कि जैसे मौत का कोई डर ही ना हो। आपका ये अंदाज देखकर कुरैश के शाहसवार घबरा गए। जूं ही आप इनके सामने आते तो वो खौफजदा होकर एक तरफ हो जाते, लेकिन इनमें सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो आपके सामने अकड़ अकड़ कर खड़ा हो जाता, लेकिन आप इससे पहलू तही अख्तियार कर जाते और इसके साथ मुकाबला करने से इज्तनाब करते। वो शख्स भी आपसे मुकाबला करने के लिए बार बार सामने आता रहा, लेकिन आपने भी इससे पहलू तही अख्तियार करने में कोई कसर बाकी ना रखी। सुनने वाली बात है ये आगे।
بالآخر اس شخص نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تمام راستے بند کر دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کے اور دشمنان اسلام کے مابین حائل ہو گیا۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تو اس کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ جس سے اس کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس سے لڑائی کرنے کی جرت نہیں رکھ رہے تھے، وہ ان سے گھبرا رہے تھے، سائڈ پہ ہو رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ دشمنان اسلام کا جو ہے نا وہ رکاوٹ پیش کر رہا ہے تو پھر انہوں نے کیا ہے زوردار وار کر کے اس کی گردن کو کیا ہے تن سے جدا کر دیا۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قتل ہونے والا شخص کون تھا؟ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت سرپرست صاحب ادھر سے تشریف لے آئے ہیں، یہ آپ کے لیے رستہ پائے گا۔ بلا شبہ میدان بدر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آنے والی یہ آزمائش حساب دانوں کے حساب سے ماورا تھی، ایسی نازک کہ انسانی قوت ادراک میں بھی نہ آ سکے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ لاش تو جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ بن جراح کی تھی تو آپ انگشت بدنداہ رہ جائیں گے۔ اللہ، اتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اور اسی لیے وہ ان سے پہلے نہیں کر رہے تھے، وہ ان سے گھبرا نہیں رہے تھے، ان کو سائڈ پہ کر رہے تھے کہ یہ میرا باپ ہے، لیکن وہ اسلام کی جو ہے نا رکاوٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کیا، اپنے والد کا بھی سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اسلام سے پہلے بھی خدا کے لیے اللہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اللہ کے منکر تھے، اللہ کے ساتھ انہوں نے دیویوں کے دراصل بڑی بات ہے جی، یہ ابو بتا میں آج پہلی مرتبہ یہ سن رہا ہوں، اس سے بڑی ایمان کی علامت اور قربانی ایمان کے لیے کیا ہوگی؟ اپنے باپ کی گردن کھوپڑی، گردن نہیں کھوپڑی 2 ٹوکرے کر دیا اللہ کے لیے۔ دراصل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے میدان بدر میں اپنے باپ کے حویلے کی شکل میں شرک کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ کا یہ اقدام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آپ کی شان میں درج ذیل آیات نازل کی، جن کا ترجمہ ہم جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ آیات بھی پڑھیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعذرون من هذا الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كسب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ ترجمہ، تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل و عیال یا اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں۔ خبردار رہو، اللہ کا گروہ فلاح پانے والا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ کوئی انوکھا کارنامہ نہیں تھا، وہ تو اپنی قوت ایمانی، جذبہ دینی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امانت و دیانت کے اس اعلیٰ مقام پر فائز تھے جس کی بڑی بڑی ہستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آرزو مند رہتی ہیں۔ جناب حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہمارے ساتھ کسی ایسے شخص کو روانہ فرمائیں جسے آپ مناسب سمجھتے ہوں، وہ ہمارے ان باہمی مالی اختلافات کو نپٹائیں جو شومی قسمت سے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ ہم برملا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں مسلمان بہت پسند ہیں۔ ان کی باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شام کو میرے پاس آنا، میں آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس روز جلدی نماز ظہر کے لیے مسجد نبوی میں آیا کہ شاید اس میں میرا انتخاب ہو جائے۔ باخدا مجھے کوئی امارت و قیادت کا شوق نہ تھا، بلکہ میری یہ تمنا تھی کہ وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان کا مصداق میں ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ اس دور میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل نمازیوں کی طرف دیکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ انہیں اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانت و امانت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے اور آپ میں یہ قائدانہ صلاحیت بدرجہ عدم پائی۔ بہت سے مواقع پر آپ کی دیانت و امانت اور قائدانہ صلاحیتوں کا نہایت خوش اسلوبی سے اظہار بھی ہوا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کو قریش کے ایک قافلے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کر دیا اور ذات راہ کے لیے کھجوروں کا ایک تھیلا عطا کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کے پاس اس وقت اس کے علاوہ مجاہدین کے ذات راہ کے لیے کوئی اور چیز بھی نہ تھی۔ اس سفر میں صحابہ کرام نے کمال صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور امیر قافلہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قیادت و امانت کا حق ادا کر دیا۔ آپ روزانہ ہر ایک مجاہد کو ایک کھجور دیتے، وہ اسے کھا کر پانی پی لیتا اور یہ خوراک دن بھر کے لیے کافی ہوتی۔ غزوہ احد میں جب عارضی طور پر مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایک مشرک بڑے غضبناک انداز میں چلا رہا تھا، مجھے بتاؤ کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اس نازک وقت میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 جانثار صحابہ میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے سینوں پر دشمن کے تیر کھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ جب جنگ کا زور ختم ہوا تو صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو چکے تھے، آپ کی پیشانی مبارک زخمی ہو چکی تھی اور آپ کے رخسار مبارک میں خود کے 2 حلقے پیوست ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے آگے بڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں دھنسے ہوئے خود کے حلقے نکال دیں۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، خدارا اس خدمت کا مجھے موقع دیں۔ آپ کا شوق دیکھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندیشہ تھا کہ اگر ہاتھ سے ان حلقوں کو نکالا تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوگی، تو آپ نے اس طرح کیا کہ اپنا ایک دانت مضبوطی سے ایک حلقے میں پیوست کر دیا اور پورے زور سے دانت دبا کر اس رخسار مبارک سے نکال دیا، لیکن اس جستجو میں آپ کا وہ دانت
ٹوٹ گیا، پھر دوسرے حلقے میں اپنا دوسرا دانت پیوست کر دیا اور اس طرح دوسرا حلقہ بھی نکال دیا اور اس کوشش میں آپ کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دونوں دانت ٹوٹ جانے کے باوجود جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام غزوات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیارے ہو گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سکینہ بن سائدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت خلافت کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، کیونکہ میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور اس امت کا امین ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس عظیم ہستی سے بھلا کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمارا امام مقرر کر دیا ہو۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بالاتفاق بیعت کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں معاون و خیر خواہ رہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ المسلمین نامزد فرما دیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے دور خلافت میں آپ کے معاون اور اطاعت شعار رہے۔ صرف ایک حکم کے علاوہ کسی بھی معاملہ میں کبھی آپ کی حکم عدلی نہیں کی۔ کیا دیوی ذرا غور سے سنیے گا کہ امین و حاضر الامہ خلیفہ وقت کا ایک حکم ٹال رہے، حکم کی نافرمانی کر رہے۔ سنیے گا ذرا، دل کو میں کہہ رہا ساری بات دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جی صحیح۔ کیا آپ کو علم ہے کہ جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفۃ المسلمین کے کس حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں لشکر اسلام کی قیادت کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے اور بڑی تیزی سے شہر در شہر فتح ہوتے جا رہے تھے۔ پورا ملک شام بھی فتح ہو گیا تھا اور اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات تک اور شمال میں ایشیائے کوچک تک پہنچ چکی تھی۔ جب فتوحات کا سلسلہ پورے نقطہ عروج پر تھا، اس موقع پر شام میں طاعون کی ایسی خطرناک وبا پھیلی جس کی پہلے کوئی مثال نہیں ملتی۔ لوگ بڑی تیزی سے اس بیماری کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نازک صورتحال کا علم ہوا تو فوراً ایک قاصد کو خط دے کر جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کیا۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، خط ملتے ہی فوراً میری طرف چل پڑیں۔ رات کو میرا خط ملے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، اور اگر دن کو ملے تو پھر رات کا انتظار نہ کرنا۔ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ امیر مومنین کو مجھ سے کیا ضروری کام ہے۔ دراصل وہ ایک ایسے شخص کو باقی رکھنا چاہتے ہیں جو اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں۔ پھر امیر المومنین کا اس خط کا یہ جواب تحریر کیا، امیر المومنین عرض ہے، مجھے یہ علم ہے کہ آپ کو میرے ساتھ کیا ضروری کام ہے۔ میں اس وقت لشکر اسلام میں ہوں۔ آج مسلمان جس مصیبت میں مبتلا ہیں، میں اس نازک حالت میں انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتا، نہ ہی میں ان سے جدا ہونا چاہتا ہوں، یہاں تک کہ رب ذوالجلال میرے اور ان کے متعلق اپنا فیصلہ صادر فرماوے۔ مجھے آپ اس سلسلہ میں معذور سمجھتے ہوئے ان مجاہدین اسلام میں ہی رہنے کی اجازت مرمت فرمائیں۔ والسلام۔
جب یہ خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اسے پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو زارق و تار روتے ہوئے دیکھ کر دریافت کیا، کیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں؟ فرمایا نہیں، لیکن موت اب ان کے بہت قریب پہنچ چکی ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ غلط نہ تھا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد جناب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاعون کی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے نجل اسلام کو یہ وصیت کی، فرمایا میں تمہیں آج ایک وصیت کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اسے تسلیم کیا تو ہمیشہ خیریت سے رہو گے۔ سنو، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرتے رہنا، حج بیت اللہ کرنا، عمرہ ادا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہنا، اچھے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنا اور انہیں کبھی دھوکہ نہ دینا۔ دیکھنا کہیں دنیا تمہیں غافل نہ کر دے۔ مجھے یہ بات غور سے سنو، میری یہ بات غور سے سنو، اگر کسی شخص کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے تو آخرکار اس کا انجام یہی ہوگا جو آج میرا دیکھ رہے ہو۔ مجھ سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سب کو میری طرف سے سلام اور تم پر خدائے ذوالجلال والکرام کی رحمت ہو۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، معاذ لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔ اچھا خدا حافظ، یہ کہا اور آپ کی پاکیزہ روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی۔ پھر اس موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور ارشاد فرمایا، لوگو آج تم ایک ایسی شخصیت کے غم میں مبتلا ہو، خدا کی قسم میں نے ان سے بڑھ کر نیک دل، حسد و بغض سے پاک سینہ، آخرت سے بہت زیادہ محبت کرنے والا اور عوام الناس کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آنے والا کسی کو نہ پایا۔ سب مل کر خلوص دل سے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی برکت برسائے۔ خدا رحمت۔ جزاکم اللہ جی کی حیات طیبہ کے واقعات پڑھ کے یقین کریں ہم تو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان حضرات نے اپنی جان پر امید کے دکھائی، اور یہاں سبق ہمیں یہ ہے کہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ الحمدللہ ہمارے والدین بھی ایمان کی دولت سے مستفید ہیں، ہماری والدین اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں گے، اور ہمیں اللہ رب العزت کے حکم ماننے کے لیے اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو ان کے مقابلے میں آنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو اللہ کی نافرمانی کرنے ہو رہی ہیں اس سے مقابلے میں محدود، جو وقت ہمیں، جو صلاحیتیں ہمیں، جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے اللہ کے دیے جلدی ہمیں بھرپور لگانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جیسے آخری آخر میں انہوں نے کہا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ایک واقعہ آپ نے جان لی ہے، سقیفہ بنو سعدہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو تقریباً 3 دن تک اس بات کی ڈسکشن جاری رہی کہ خلیفہ کس کو بنایا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے چونکہ یہ سارے واقعات آقا کریم علیہ السلام کی دستور مبارک سے خود دیکھے ہوئے تھے، تو اس لیے ان کا ہاتھ پکڑا کہ ہم آپ کو بناتے ہیں خلیفہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی میں اس کو کیوں نہ بناؤں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہو۔ اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا اپنا انتقال ہونے والا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ آج ابو عبیدہ ہوتے تو میں بغیر کسی تردد کے ان کو نامزد کرتا۔ لیکن یہ تو منع نہیں فرمایا گیا کہ خلیفہ نے جاتے ہوئے اگلا نامزد نہیں کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر نے سیدنا فاروق اعظم کو نامزد کیا۔ اگر پھر شاید یہ منع کیا کہ اس کی اولاد میں سے وہ اس طرح کو منع کچھ بھی نہیں تھا، بس سیدنا فاروق اعظم یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا تو 3 حضرات جو عشرہ مبشرہ میں سے 3 حضرات جو 2 انتقال کرنے کے تیسرے خود فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا تھا، سیدنا ابو عبیدہ کا
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باقی 7 لوگ بچتے ہیں، لیکن کمیٹی 6 لوگوں کی بنائی. مطلب 7ویں کی نہیں بنائی. 7ویں کون تھے؟ سیدہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اس وجہ سے ڈسکوالیفائی کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عمر آپ کے ساتھ آتے اتنے کوالیفائڈ تھے اس خلافت کے لیے کہ حکم دیا کہ اس کمیٹی کے اندر اس کو بٹھاؤ، مشورہ اس کا مشورہ اہم لینا، لیکن اس کو خلافت کے معاملے میں اس کو شامل کرنا. وہ ان کی ذاتی احتیاط تھی، ذاتی احتیاط تھی کہ کل کو کسی پہ یہ کیسو کشرا کی یہ شکل ہے یہ سنت ہے کہ بات بیٹا مشترک اس کی احتیاط تھی، ورنہ بہت زیادہ کوالیفیکیشن پوری تھی سیدنا عبداللہ بن عمر. یہ چیزیں مطلب یہ ہے کہ جن کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے، میرے بعد بگاڑ آئے گا تو سارے بگاڑ کی ذمہ داری مجھ بھی آئے گی. یہ اس احساس کے تحت یہ سب چیزیں تو اللہ رب العزت یہ احساس کسی درجے میں ہمیں بھی عطا فرمائے. اچھا ایک جو سمجھنے کی چھوٹی سی گزارش آپ سے یہ کریں گے. پہلے تو یہ بتائیے کہ جو مذاکرہ ہے اس کی تیاری کس کس نے کی ہے؟ خالد بھائی نے تو ماشاء اللہ کی ہوگی، اور کس نے آپ نے کہتے بھی پورے نہیں. ایک میری وہ کہتے سر بندی سے میں گزارش کروں گا، یہ میرے دوست ہیں بچپن کی اللہ عطا صاحب 17 SP سے ساتھ اپنے بیٹے کو لے کے آئے ہیں. یہ میری دعوت پہ آئے ہیں. ان کا بیٹا طالب علم ہے اس وقت فیضان مدینہ میں. کیا کر رہے ہو بیٹا؟ تو آج میں نے خصوصی طور پہ دعوت دی. پہلے بھی ہماری مسجد اکبری مسجد میں سماعی اجتماع پہ بھی آ چکے ہیں اور ایک بہانہ اجتماع پہ بھی آ چکے ہیں. خوش آپ دیجیے دادا کو آپ کا. اچھا ایک تو گزارش ہے کہ جو ہمارے پرنسپل صاحب جو انگریزی پر وہ خاص طور پر وہ کہتے ہوتے کام شام کر کے پھر وہ چیک کرنا ہوتا ہے نا اس میں کوئی کمی پیشی نہیں تو اس کو کہتے ہیں اس میں LT کرتے ہیں. LT کیا ہوتا ہے؟ اگر تو کسی کو کوئی ادب سے بات کرنا تو اس کو کہتے ہیں لٹریری ٹچ دیتے ہیں، عربی انداز دیتے ہیں. اور کسی دوست سے ضرور کہنا دیتے ہیں لوچ تاڑ دیں تو وہ اجازت دے دیں کہ LT میں کرنا چاہتا ہوں لٹرلی آپ جیسے بھی سکتے. ایک تو اس میں اس کی وجوہات 2 ہیں. ایک تو یہ کہ چونکہ تیاری نہیں ہے مذاکرہ تیاری کے بغیر نہیں ہوتا. اگر میری ریکویسٹ آپ مانیں یہ مذاکرہ آپ اس میں اجتماعی دوسرا میں کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، سب دوستوں کو یاد کروا دیں، یہ مذاکرے کی تیاری کر کے کنڈکٹ کر کے پھر مجھے اطلاع کر دیں. یہ کوشش کریں کہ یہ 31 سے پہلے کو لے کر دیں کیونکہ رپورٹ میں نے لکھنا ہے اگر یہ ممکن اگلے تو سر یہ ایسا ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے بانی منصور ویڈیو یہ ایک ویڈیو اپنی جگہ پہ پورا اجتماع ہے. ایک ویڈیو نہیں ہے پورا اجتماع. اس وقت چونکہ ہم فریش بیٹھے ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو پورے نفاق کے ساتھ اس کو دیکھ لیں. تو اس میں تیسرا کوئی وہ LT میرا یہ ہے کہ ٹائم کا فارغ میں بالکل آپ نے آگے گا. ایک گزارش میں کرنا چاہوں گا جو مذاکرہ ہے نا جس کی ہمارے پاس اچھی تیاری نہیں ہے لیکن ہم کچھ بات کر لیں مختصر سی اس پہ اظہار خیال کر لیں اپنا اپنا ویڈیو چھوڑو. ٹھیک ہے جی کافی رہے گی تاکہ بات. ٹھیک ہے. تو مذاکرہ کرنا ہے لیکن تیاری کر کے اصل نا مجھے ویسے ہی مطلب نہیں انہوں نے بھی نہیں پڑھا میں نے بھی نہیں پڑھا انہوں نے بھی نہیں پڑھا ہم بات چیت کرتے ہیں بات چیت کر لیں. ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਸਰਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ اس کو زیادہ سرات مت چھوڑ لیں. ہاں سن لو ٹھیک ہے تو سناندے رہ کہیں کچھ نہ نہیں آپ اگلے میں آئے سر اس دا وعدہ کوئی نہیں جی میں نوکری والا بندہ جڑا نوکری دا شیڈول ہے نا تانوں پتہ ہے ایسے تو ایوننگ دی آ رہی ہے ڈیوٹی. ہوں ایوننگ تو ممکن ہوئے گا نہیں پھر مگر وہ ٹائم تک نہیں ممکن نہیں اس رات بھی فجر رہ چلے کوئی بات ٹینشن نہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے ٹائم سے پہنچ گئے تو اس کے 8 بجے آئے
ਨਹੀਂ ਇਵਨਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਇਵਨਿੰਗ ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰ ਸੌਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ फिर क्या फैसला हुआ? ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਪਏ वीडियो सुन रहे हैं जी दूसरा जो है वो जुमेरात को करके भी पहले तो पहले कर नहीं 31वीं पहले अपना 31 ਨੂੰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ बजट है तो सारा छुट्टी है हां बात है जाके रख लो। बात है इतराज पड़ गया मतलब वैसे मैं ना ये तो करना था मैंने कि मैं उधर हूं आपकी पूरी जमात भी क्या नजर करते मतलब चली गई नहीं। एक मिनट है सवाल कर दे मेरा पूरा ਕਬੀਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਿतने ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿਆ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਸੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਲ ਜੁਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਮਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ वैसे दोस्त है जी। मेरे मतलब तो यही कह रहे थे कि मेरा टीचर है कि छुट्टी करके आए ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ जिस दिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने कहा तकदीर दे पाए कर चुके इंशाल्लाह फिर भी करा बेटा, वो ध्यान ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ये अगर तुझे याद हो गुज़श्ता बाद मेरे मतलब ने खुद इरशाद फरमाया मेरा जी चाह रहा है कि एक बार स्पीकर चालू छुट्टी करके इब्राहिम साहब को ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਟੱਚ नहीं असल में दिन में सारे अल्लाह ने जुम्मा मुबारक सारे है। दिन ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तो सिर्फ ये सहूलत दे रहे हैं ये गवर्नमेंट मुलाजमिन ने छुट्टी का इशू होता है हाँ, बस और तो कुछ नहीं हर वाले दो ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हर वाले दो से जनानी ये जुम्मा दे फिर हर बंदा आधे वाले मेरे को भेजा है ना ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਸੀ कारोबारी कहेगा कारोबारी अदार भी कहना दुआ कर बात कर दी बिल्कुल कारोबारी रात हर वाली कुर्बानी देगा हर वाले दो से जनानी जुम्मा दिन होता है इनाम का पुरानी भी जुम्मा दिन होता है नाल पेट है जुमे वाले दिन पिंड वाला सूट करता है ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਮੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਫਲੇਟ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਰ ਪੰਫਲੇਟ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਅਮਰਾਨਾ ਬਾਬਲਪੁਰ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪੰਫਲੇਟ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਸੀ ਲੋਕ ਪੰਫਲੇਟ ਪਕੜਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ये ऐसे लेकिन यही तो तरबियत ਉਹ ਪਾਇਨ ਪਾਸ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਮੀਆਂ ਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਫਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕੀ ਰਵਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੈਗ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜਨ ਤੱਕ ਹਰ ਬੁਕਿੰਗ ਚ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਰਦਨ ਸੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ये बर्दाश्त करना है बर्दाश्त करना फिर सुनो ऐसी बात अकरबा ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮਟੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਓ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਫਲੇਟ ਵੰਡੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਟੇਬਲ ਜਾ ਕੇ ਪੰਫਲੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਚੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੰਨੀ ਲਾਉ ਦੇ ਦੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਐਡੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਆਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਕਮਤ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਮਤਲਬ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੱਕ ਅਵੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਐਲਟੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ नहीं एक चीज मद्देनजर रखते हैं ਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਗੈਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਰੱਬੂ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਿਉਂਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੋ ਭਾਈ ਪੜ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਸੁਣਾਓ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਨੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਜਮਾ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ दूसरा नंबर मैं ये एक वैसे करनी थी अली इमरान डायरेक्ट शिकायत थी जो फिलहाल भी बैठ सिद्धि कट मार। नहीं मेरे मुद्दों तो संगा अच्छा नहीं अगले फौरन तो शिकायत ना आप आपस में मुक लेंगे भाई अली इमरान वीडियो बनाने का बहुत शौक है जी माशाल्लाह
انہوں نے تنبیہ کی جائے کیونکہ آپ ذاتی بعض گلا کرتے ہیں کوئی ویڈیو نہیں ماشاء اللہ لا دیں میں 8 دن پریشان رہا میں کچھ فوج کے خلاف زیادہ بولیا بس دے ڈر گئے کیا پہچان بابا جی پھر تسی خوش ہو جے تسی چکے جاؤ نا تسی خوش ہو اللہ دے تناظر وچ بولے جناب دین دے منظر وچ بولے جناب اسی سیاست دی گفتگو تو اس ٹائم نہیں کر رہے سی ساڈی گفتگو سیاسی ساری حالے کہ ادو سیاسی دی ویکھ رہے سی ادو جڑے فوج ہے او ہر بندے نوں چیک کردا تھی جا رہی سی کوئی گل نہیں اسی پیچھے تیرے واسطے اسی پلے کر لا کے بلاواں گے سپریم کورٹ دے سامنے بھی ساڈا پھر یہ آ کرو میں صرف امیر کو دس رہا سی وہ کہ تبلیغ کرن کے ٹھیک ہے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کے حوالے سے احتیاط بھی جی ٹھیک ہے مرکز کی طرف سے بھی یہ دیا جائے گا جی ٹھیک ہے سر آپ کی چیئر پروفیسر صاحب اے میرا بھانجا ہے اے ماشاءاللہ انڈر میٹرک سٹوڈنٹ سی تے ہن بال بچےدار آدمی ہے تے اینو بھی میں ایک دو واری اپنی مسیتے لے گیا ہاں کہ اج سنڈے سی ویلا سے لے کے آ جا یہ ویڈیو جو ہے نا بلاتے پورا دعا کر رہے ہیں میرے اچھا اللہ تعالی معاف کرے سوال جواب شروع کر یہ وقت اللہ نظر آ بابا جی ہمت پھڑو تے موبائل تھلے نہ سٹیا جی ویڈیو دے سب بات ہے میرا کدھر چلے خیر ہے ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا كما ورد في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين دینی بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں میری آج کی گفتگو کا عنوان جو پہلے سے طے ہے نجات راہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو دعائیں میں عام طور پر اپنی گفتگو کے شروع کرنے سے پہلے مانگا کرتا ہوں ان کی طرف خصوصاً توجہ آپ کی مقبول کرا دوں اللهم ربنا علمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اے اللہ ہمیں ہر اس بات کا الہام کر دے ہمارے دلوں میں ہر وہ بات ڈال دے جو ہمارے رشد کی ہدایت کی خوف کی کامیابی کی فلاح اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا ہم اس سے دھوکہ نہ کھا جائیں مبالغے میں نہ مبتلا ہو جائیں اور اسے قبول کرنے کی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا محض حق کو سمجھ لینا کافی نہیں
بلکہ الٹا نقصان دہ ہے اور اسے اختیار کرنے کے لیے انسان تیار ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی سے باطل کو حق سمجھیں، اور اللہ ہمیں اس باطل سے اجتناب کرنے کی، اس سے بچنے کی ہمت عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اور اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے اور جس سے تو راضی ہے۔ یہ دعائیں آپ میں سے ہر شخص اچھی طرح شعوری طور پر اس وقت اپنے دل میں مان لیں اور پھر میری گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ نجات کا لفظ جو میں نے استعمال کیا ہے وہ ان کئی الفاظ میں سے سب سے نچلی سطح کا لفظ ہے جنہیں قرآن مجید کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ بہت سے الفاظ آپ کو سنے ہوں گے، فوز اولئک هم الفائزون، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ رشد اولئک هم الراشدون، وہ لوگ ہیں کہ تو بڑے نصیب والے ہیں۔ فلاح اولئک هم المفلحون، وہ ہے اصل ہے کہ جنہوں نے بلند ترین کامیابی حاصل کر لی۔ سعادت فاما الذین سعدوا، جن میں سب سے نیچے قدم ہے نجات۔ نجات سے اوپر ہے فوز، فوز سے اوپر ہے فلاح۔ یہ اس کی ہائر ڈگری ہے، جیسے کامیابی امتحانات میں ایک محض بات ہو جاتا ہے اور ایک اس میں ایک گریڈ سے کر آتا ہے۔ یا ہمارے یہاں ڈویژن سے بات ہوتے ہیں، فرسٹ ڈویژن ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو یہ بہت اصطلاح ہے۔ فوز، فلاح، سعادت، سب سے کم، سب سے نیچے، سب سے کم نجات۔ وَمَا أَيُومُ النَّجَاةِ وَتَقُولُ لِي اللَّهُ، تو کم سے کم جو کامیابی کی شرائط اسلام کی ہے آج ہمیں اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر پڑھنے کی توفیق دے، رشد اور فوز اور فلاح کی منزلوں سے ہم کنار فرمائے۔ ایک ظاہر بات ہے کہ تمام مسئلے بعد میں ہے، پہلے کامیابی کو ہو۔ یہاں تک اس نجات کا تعلق ہے کہ موضوع کیونکہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت جو اس لیول پر گفتگو کرتی ہے اور جامع ترین ہے وہ سورۃ العصر۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ثابت ہوا یہ بیس لائن ہے، اس سے نیچے تو نجات نہیں، وہ تو خسران ہے، ناکامی ہے، یہ بیس لائن۔ اسی لیے میرا جو کتاب کیا ہے، کتاب کی راہ، سورۃ العصر کی روشنی ہے، The road to salvation in the life of سورۃ العصر، اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا تھا ترجمہ قرآن کے نشستوں کہ میں نے اسی سورۃ العصر پر بیس کر کے منتخب نصاب قرآن مجید کے مطالعے کا سلیکٹڈ کورس آف اسٹڈی یہ مرتب کیا، جس میں آم کی گٹھلی اس طریقے سے وہ شہر ہے جس سے پورا آم کا درخت وجود میں آ جاتا ہے، ایسے ہی سورۃ العصر ہے جس سے پورا قرآن جو ہے کھلتا چلا جاتا ہے۔ کتاب محکمۃ آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، کل قرآن سورۃ العصر۔ اس پر میرے آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، پورا منتخب نصاب بھی سمجھیے سورۃ العصر کی تفسیر۔ بہرحال اس موضوع پر میں نے گزشتہ 35 سالوں میں لاتعداد مرتبہ گفتگو، لیکن آج میں ذرا ایک مختلف زاویے سے، مختلف اسلوب میں باتیں کری۔ حق تو ایک، جہنم ایک بھی ہوگی، اس کے اندر داخلے کے دروازے نہ سب اللہ،
بہت فائدہ ہوتا ہے. جس بات کو انسان ایک خاص انداز سے سنتے رہنے کا عادی ہو جائے تو اس پر توجہ نہیں کرتا. بہت بڑا وصول ہے یہی بات ہے. لیکن ذرا سا اسلوب بدل دیجیے تو ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں اور ایک نئی آمادگی پیدا ہو جاتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. اس لیے بڑا پیارا مسئلہ ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے بات. آپ تو ایک ہی پھول کو ڈسکرائب کرنا ہے لیکن اس کو اس طرح سے کروں اس طرح سے کروں ایسے کروں اور اسی کو قرآن میں استعمال کیا. یہ تفسیر قرآن کا کذالک نصرف پھول آیا تصریف پھول آیا. آیات کو کر دیجیے. ایک آیت میں ایک مضمون پہلے ہے دوسرا بعد میں ہے. دوسری آیت میں دوسرا مضمون جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے اور پہلا جو ہے وہ بعد میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. یہ سورہ نساء ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. یہ آپ کو جو ہے مائدہ میں مل جائے گی. لیکن الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. یہ سورہ حج میں ہے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ سورہ بقرہ میں تصریف سنایا کذالک نصرف سنایا. تو میں آج کوشش کر رہا ہوں تصریف آیات کے اس اسلوب کو کسی درجے میں قرآنی اسلوب ہے اس کو کاپی کرنا بھی آسان نہیں ہے. کوشش کروں گا اس سے اپنی وہی بات جو آپ میں سے بہت سے حضرات کے سامنے اس سے پہلے بہت مرتبہ آ چکی ہے لیکن نئے ایڈریس وہ ایڈریس کیا ہے؟ اللہ کا دین کا ایک ہی تقاضا ہے. وہ تقاضا جس کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 بات کی ایک بات. ایک بات جیسے اردو کا محاورہ ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے وہ اتنا چوڑا پاؤں ہے کہ سب پاؤں رکھتے ہیں اس میں آ جائے. جیسے ایک مدعو صحابی آئے تھے حضور سے انہوں نے سوال کیا تو مجھے کل دین کی بات پھر مجھے سمجھا. آپ نے فرمایا آپ ٹھیک ہوا قل آمنت باللہ ایس کرو اللہ کا کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس پر چل گیا. اسی طرح آج میں آپ سے دین کا کل اللہ کا کل اور میرے ذہن میں وہ آیت آ رہی ہے کلا لما یقض ما امر. ہم نے ایک ہی تقاضا انسان سے کیا اس کو پورا کیا. اور میرے ذہن میں چھوٹے سین آ رہا ہے جو پکچر بنائی گئی تھی حضور کی سیرت پر دی میسنجر آف اللہ دی میسنجر آف گاڈ. اس میں دکھایا گیا ہے کہ ابو طالب اس طرح وفات پر ہے آخری وقت. قریش کا وفد آیا الٹیمیٹم دے کر کے ابو طالب اب ہمارا صبر کا پیمانہ تیز ہو گیا یا تو اپنے بھتیجے کو روک لو ورنہ پھر آگے اوپن چیلنج ہے کھلے میدان میں مقابلہ. ایک جملہ اس وقت اس پکچر میں ہے جو کہا ابو طالب نے one word my nephew demands from you only one word. اس نے تم سے کیا تقاضا کیا ہے؟ تم سے دولت نہیں مانگی تم سے مال نہیں مانگا تم سے حکومت نہیں مانگی کچھ بھی تو نہیں مانگتا. وہ ایک بات مانگتا ہے ایک طلب کلمہ اسلام کا. ابو جہل نے فوراً ریکارڈ کیا اور ایک بات اس کی ایسی ہے کہ جو ہمارے سارے معبودوں کا دیا تھا چاہتے کے رکھتے تھے یہ ختم کر دیا. ایک بات ایک بات اسی انداز میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کا کچھ تقاضا دین کا کچھ تقاضا ایک لفظ میں ہے وہ لفظ ہے عبادت. تمام انبیاء کی دعوت آپ قرآن کریم میں مختلف مکی صورتوں میں پڑھیں گے. اللہ کی عبادت کرو تمہارا اس کے سوا کوئی الہ کی معبود نہیں. خود قرآن کی دعوت صرف اس
فرق کے ساتھ کہ پہلے انبیاء کہتے تھے یا قوم عبد اللہ، میری قوم کے لوگوں اللہ حضور چونکہ بھیجے گئے پوری نوع انسانی کے لیے، یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے بنی آدم، بندگی کرو، پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ ذاریات کو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری غایت تخلیق ہی ہے، ہم نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ نماز ہماری بات۔ اور وہی 100 بات کی ایک بات حضرت یوسف نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے کہی تھی، الحکم الا للہ امر لا تعبدوا الا ایاہ، ایک ٹکڑے میں کل دین تربیت ہے، مکمل دین ہے، اس کے سوا کسی اور کی عبادت پر نہیں رکھا۔ ایک لفظ ہے، ایک تقاضا ہے، ہم پورا کر دیں تو نجات بھی ہے، فوز بھی ہے، فلاح بھی ہے، رشد بھی ہے، سعادت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، سب کچھ۔